الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کے ساتھ منسلک کیا۔ حدیث میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس پرفتن دور میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں یہاں شریک ہوئے ہیں، جس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کو اللہ سے لینے کے لیے ہیں۔ اللہ کو اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے اللہ کو لینا ہے کہ اللہ تو ہمارا بن جا۔ اس لیے ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ ان کے دلوں میں بستا ہے، کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے۔ تو جس کو اللہ جل شانہ اپنا ولی بنا دے، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ، ایک عام اہل اللہ ہوتے ہیں، ایک صدیقین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جو صدیقین ہوتے ہیں، جو سچے راستے والے ہوتے ہیں، اور یہ عاشق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عاشق۔ اس راستے سے وہ گزر سکتا ہے جو عاشق ہوتا ہے، جو عاشق ہو وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اولیاء صدیقین، یہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دل میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ ان کے دل کو اللہ عرش بنا دیتا ہے۔ تو ان کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ یہاں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنس نے بڑا ایک اچھا کام کیا، یہ موبائل ہے، یہ آواز آ رہی اسپیکر میں جا رہی، لوگ سن رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ اثر ہے، اللہ نے جو انسان کا دل بنایا ہے اس کے اندر بہت بڑا اثر رکھا ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو کنیکشن جڑ جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا ہے، تمام نبیوں نے لوگوں کے جسم پر محنت نہیں کی، تمام نبیوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی کہ ان کے دل بدل جائے، ان کے دل دنیا سے خالی ہو جائے اور ایک اللہ کی طرف آ جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، مال بسا ہوا ہے، دنیا کی چیزیں بسی ہوئی ہیں، تو دل تو میں ایک چیز آتی ہے، اس میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو جب دنیا میں دل میں دنیا ہوگی تو اللہ کیسے آئے گا؟ اور دل تو اللہ کا گھر ہے، انسان کا دل، ایمان والے کا دل اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے اس گھر کو خود ویران کیا ہوا ہے، اللہ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے خود نکالا ہوا ہے۔ اب نکالا کس چکر میں؟ دنیا کے لیے۔ اب ہمارے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ دل میں جو اللہ آتا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے راستے صدیقیوں والا رکھا ہوا ہے۔ یہ بغیر خانقاہوں کے کسی اور جگہ سے یہ چیز نہیں ملتی۔ علم مل جائے گا، فن سیکھ لے گا بندہ، لیکن اللہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے آئے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، کیوں کہ اللہ نے ان کو گزارا ہوتا ہے۔ یہاں سے فیچر موڑ، قائد آباد، داؤد چرنگی، لانڈی کورنگی، ایک شخص آتا ہے نیا، پنجاب سے آتا ہے، بلوچستان سے آتا ہے، سندھ سے آتا ہے، KPK سے آتا ہے، اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے داؤد چرنگی جانا ہے، کورنگی جانا ہے، تو آپ راستہ بتا دو گے کہ نہیں؟ کیوں بتاؤ گے؟ کیونکہ آپ راستے کو طے کر چکے ہو، آپ راستے کو جانتے ہو، آپ وہاں سے گزر چکے ہو۔
آپ کے لیے بتانا آسان ہے، آپ فوراً اس کی رہنمائی کر دو گے کہ یار یہاں پہ اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے، یہاں سے مت جانا، یہاں ٹریفک بند ہے، اس روڈ کی ٹریفک کھلی ہے وہاں سے چلے جانا، بتا دو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ گزر چکے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ خود اللہ تک نہیں پہنچ سکتے آپ، کیونکہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے شیخ کو، پیر کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے؟ یہ وسیلہ ہے، شیخ وسیلہ ہے، پیر وسیلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی۔ اب یہ تقوی اختیار کرنا صرف سلسلے والوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے، خانقاہوں والوں کا کام نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے اے ایمان والو، تمام ایمان والوں کو اللہ مخاطب کرے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صادقین کی صحبت میں بیٹھو۔ بعض لوگوں نے جو بنایا نا کہ ولی کو اور علماء کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، ایک شخص بیعت ہونے آیا، کوئی مرید بننے آیا، چھوٹے سے پیر صاحب کے بچے آ گئے، تو اس شخص نے دیکھا اچھا یہ پیر صاحب کے بچے ہیں، بولتے یار پیر صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ذہن ہے کہ پیر صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو پیر وہ چاہیے کہ جو کرامات کا ظہور ان کی آنکھوں سے ہوتا رہے، بغیر کرامات کو دیکھتے سے پیر کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم پیر کو تو معصوم سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے عقیدے کو بھول چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کرامات غیر اختیاری ہوتی ہے، کرامات کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے اور ہم ایسے پیر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی کرامت دیکھ لو۔ بعض اہل علم بھی کہتے ہیں یار یہ کیسا پیر ہے، اس کی تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر، تو کیسا اہل علم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو عقیدے میں مار کھا رہا ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ تو کرامت دے کے پیر کو مانے گا۔ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ کرامت غیر اختیاری ہے، کرامت کسی ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جب چاہے وہ ظہور کر دے۔ تو پھر تم نے کون سی کرامت دیکھی کہ اس کو میں مانوں گا کہ ہاں واقعی یہ پیر ہے؟ عقائد کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ شیطان ان پر سوار ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کے اندر اللہ نے اس پرفتن دور میں سلسلے کو ایک زندہ فرمایا، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ یہاں شیاطینوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، یہ کسی سلسلے میں ایسی لڑائی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اس سلسلے کے اندر لڑائی ہے۔ دن رات شیاطینوں سے لڑا جاتا ہے، شیاطینوں کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جاتا ہے، شیاطینوں کو آقا نہیں بنایا جاتا ہے۔ جادوگر تو شیطان کی پوجا کرتا ہے کہ میرا یہ کام کر، شیاطین تو اس کو غلام بناتا ہے، آ جا یہ کام کر۔ جادو تو شیاطینوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس دور کے اللہ نے ہم سب کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا معاملہ کہ اللہ نے ہمیں ایسی قوت کے ساتھ اس سلسلے کی نسبت عطا فرما دی۔ ان میں یار یہ لڑائی جھگڑا کہاں سے کہ یہ پیر بیٹھے ہوئے خانقاہوں میں، یہ شیاطینوں سے لڑ رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا کسی نے کہ مناظرہ کرنا ہے، حضرت نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مناظرے کے لیے وقت جگہ طے ہو گئی، پنڈتوں سے مناظرہ کرنا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں گئے، دیوبند کا دھوبی تھا، کیا تھا؟ کپڑے دھونے والا، طلباء کے سب کے کپڑے دھوتا۔ حضرت نے اس کو بولا ادھر آ، بولا تم نے جا کے مناظرہ کرنا۔ وہ رونے لگ گیا، حضرت میں تو عالم نہیں، میں نے کچھ پڑھا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں، ہندو سے میں کیا مناظرہ کروں گا۔ حضرت نے اپنا پٹکا اتار کے صرف اس کے سر پہ رکھا، کہا تم نے ایک مناظرہ کرنا ہے، جاؤ۔ حضرت کا حکم تھا، وہ گیا، مناظرہ جیت کر آ گیا۔ اللہ نے زبان پر ایسے دلائل دیے کہ وہ حیران ہو گئے، جیت کر آ گیا میدان کو۔ تمہیں تو یہ فرق پتہ نہیں چلتا کہ استدراج کیا ہے اور کرامت کیا ہے۔ میرے محترم ساتھی، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ایک دور آیا، پھر
ایک جادوگر تھا، پنڈت تھا، جادوگر تھا. یہ پنڈت سارے جادوگر ہوتا ہے. یاد رکھو واحد ایک اسلام مذہب ہے جس میں جادو وادو کچھ نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں سب کا وجود جادو کی وجہ سے. یاد رکھو سب کا وجود کس کی وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے، ورنہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے. فرعون کو دیکھے، فرعون نے اپنے ساتھ جادوگروں کی ٹیم رکھی تھی. اس جادوگروں کی وجہ سے اس کی حکومت چل رہی تھی، لوگوں کو مغلوب کیا ہوا تھا. نمرود کو دیکھیے، جادوگر اس کے پاس تھے. نمرود کے دور میں ایک تالاب بنایا تھا. جب کسی کو پکڑا جاتا کہ یار اس نے یہ جرم کیا ہے تو ثابت کرنے کے لیے کیا اس کو تالاب میں چھوڑتے ہیں. اس کے اندر ایک بطخ بنائی ہوئی تھی، بطخ بولنا شروع کرتی تھی، ہاں یار یہ مجرم ہے. سب جادو کی وجہ سے تھا. سلیمان علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو سلب کیا، شیاطینوں کو سلب کیا، جادو کی کتابوں کو سلب کیا، تخت کے نیچے ڈال دیا. شیاطینوں کو غلام بنا کر ان سے بیت المقدس بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے کہ نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو وہ جادوگر، اس دور کے جادوگر بھی اتنا علم رکھتے تھے کہ حق کو پہچانتے تھے. وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلہ ہوا جادوگروں کا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی. کیا پھینکی؟ رسیاں پھینکی. وہ رسیاں سانپ بن کے چل رہی. اب وہ ایک جادو ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے خیالی. جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ پھر اس کے اندر ایک سانپ نکلتی ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہ حقیقی جادو نہیں تھا، خیالی جادو تھا. وہ حقیقت میں رسی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آ رہے. کیا نظر آ رہے؟ سانپ نظر. یہ خیالی جادو کے توجہ کے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. اللہ نے اسے اژدہا بنایا، اور واقعی اژدہا تھا، وہ خیالی نہیں تھا، وہ معجزہ تھا کہ بے جان لکڑی اژدہا بن کی سب کو نکل گئی. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یار بے جان چیز جاندار نہیں بن سکتی، واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے. لڑنا چھوڑ دیا. جب ان کے سامنے حق آیا، حق قبول کیا، مسلمان ہو گئے. میرے محترم ساتھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کے سناتے. عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جادوگر ہے. آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا کہ اس کا کلام ایسا ہے کہ جو پڑھے وہ مجنون ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. کہا گیا، الزامات لوگوں نے لگائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جادو، اللہ نے جو علم دیا، جو قرآن دیا، جادو کا توڑ. میرے محترم ساتھیوں، اتنا مشکل کام اس دور میں کوئی نہیں کر سکتا. یا تم ایک جن کو جلاؤ، اس کا پورا قبیلہ تمہیں ایسی واٹیں مارنا شروع کر دے گا نا، نفسیاتی، کیا جان نکال دے گا تمہارا. یہاں شاہدی روزانہ کتنے جلا رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں جناتوں کو، ایسے روٹی کی طرح، چاول کے دانوں کی طرح. یہ اللہ کی طاقت ہے، مدد ہے نا، مدد ہے کہ نہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، اس دور میں اللہ نے یہ سلسلے کی جو نسبت دی ہے، اس کے اندر کمال رکھے. اس کے اندر علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، فقہ بھی ہے، علم باطن بھی ہے. آج ہمارے معترض لوگ بنے ہوئے ہیں، ان کو وہ پیر چاہیے جو جن سے کرامات صادر ہوتے ہیں، ہر وقت صادر ہو. ان کو تو ایسا پیر چاہیے. یہ پیر کو معصوم سمجھتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ پیر معصوم ہے، یا کوئی ولی معصوم ہے، یا کوئی عالم مفتی معصوم ہے. پھر ایک دفعہ ایک دور آیا جو پنڈتوں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں اللہ دکھا دے. دیوبند کو چیلنج کیا، گلیوں میں چیلنج. خبر پہنچتے پہنچتے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تک پہنچی. حضرت ایک پنڈت اور یہ کریں، کہ میں اس کو دکھا دوں گا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. وہ پنڈت کو پتہ چلا کہ قاسم نانوتوی آ رہے ہیں، وہاں سے بھاگ گیا. اس نے کہا خدا کی قسم سے، بولا واحد قاسم نانوتوی ہے جو مجھے اللہ دکھا بھی دے گا، اور کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ دکھا دے گا مجھے اللہ. بھاگ گیا پنڈت.
میرے محترم ساتھیوں، ایک وقت آتا ہے جب مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہوتا ہے، پھر دیوبند کو چیلنج کیا جاتا ہے مناظرے کا۔ کس کا؟ 3 مفتیان انکرام جو نا دیوبند سے طے ہو جاتے ہیں کہ یہ مناظرہ کریں گے۔ وہ چلے جاتے، پنڈتوں سے مناظرہ چل رہا ہوتا، بھاگ کے ایک ساتھی آتے ہیں، سہارنپور آتے ہیں خانقاہ میں۔ خلیل احمد سہارنپوری جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، پیر ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، حضرت ہمارے مفتیان اکرام تو جواب نہیں دے سکے، ان کی زبانیں بند ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ مناظرہ ہار جائے اور بہت سے لوگ مرتد ہو جائیں۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فوراً مراقبے میں گئے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، مراقبہ کیا، توجہ ڈالی، دیکھا کہ پیچھے جادوگر منتر پڑھ رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، جادو کی وجہ سے ان کی زبانوں کو بند کر دیا۔ یہیں سے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے اٹھا کہ ان کی جادو کو ان پہ پلٹا، تو وہاں پنڈتوں کی زبانیں بند ہو گئی اور یہاں کی مفتیان اکرام کی جو زبانیں کھل گئی، ایسے دلائل دیے کہ پورے مناظرہ جیت کر آ گئے۔ تو یہ تو دیوبند کے اندر یہ فیض ہے نا، وہ تو لڑتے ہیں جادوگروں سے، تمہیں کون سا چاہیے بھائی؟ تم کہتے ہو کہ یہ شاذلی کہاں سے آ کہ یہ لڑتے بھی ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے بھائی۔ الحمدللہ ہم تو اپنے اکابر کے طرز پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی اعتراض تو لوگ بہت کرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں چھپ چھپ کے بولتے ہیں کہ یار رابطہ کرو ان سے۔ میرے محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں کام دیے، ایک ذمہ داری دی، ہم قدر کریں۔ یہ لوگ کیا جو اعتراضات کرتے ہیں، اس میں اگر اہل علم حضرات بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ہمارے حضرت کیوں فرماتے کہ عقائد کو سیکھو، عقائد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا تو کسی بھی ٹائم شیطان پٹی پڑھا کے ہمیں گمراہ کر دے گا، مرتد کر دے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ عقائد کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک تبلیغ کی جماعت ہے تو اس کے اندر مفتیان اکرام تھے، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، اتنے اعتراضات کیا، آپ کا سلسلہ خواب پہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا خواب تو نبوت کا 40واں حصہ ہے، قرب قیامت اللہ تمام علوم کو اٹھا لے گا، صرف سچے خواب لے جائیں گے۔ تو کیسا مفتی ہو کے خواب کا انکار کرتا ہے؟ نبوت کا 40واں حصہ ہے بھائی خواب۔ تیرا شاذلی سے بغض ہے، اعتراض ہے، اس کی وجہ سے تو حدیثوں کو رد کرتا ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے بھائی تو بغض مجھ سے رکھ، اب چلو ہمارے بڑے سے رکھو، قرآن سے تو نہیں رکھو نا، حدیث سے تو نہیں رکھو نا، اس کو تو مانو نا۔ پھر جب ان کو جوابات دیے جائیں تو پھر کہتے ہیں بدتمیز ہے، ان کو ساتھ علماء کے ساتھ بات کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ جب علماء کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، جب یہ توڑ مار دیا اب اس کے پاس دلائل نہیں ہے تو پھر ایسی بات کرتے ہیں۔ پورا دیوبند بنا خواب کی وجہ سے، تو حتیٰ کہ آپ کا امام بھی خواب سے بنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک سے، آپ علیہ السلام کے قبر مبارک سے آپ علیہ السلام کی ہڈیاں نکال کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھینک رہا ہوں، چاروں طرف پھینک رہا ہوں۔ اب دیکھنے میں کیسا خواب ہے کہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے پریشان ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تعبیر پوچھے، فرمایا اللہ آپ سے کام لے گا، آپ نبی کے دین کو چاروں عالم میں پھیلاؤ، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو آج دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر 80% فقہ حنفی چل رہا ہے، 20% مالکی، شافعی اور حنبلی ہے۔ اب امام کس سے بنا اور آپ خواب مانتے نہیں ہو؟ دیوبند کی طرف آؤ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا اٹھو مدرسہ بناؤ۔ آپ علیہ السلام نے خود باؤنڈری ماری، آثار لگایا نا مدرسہ بنا، اٹھو۔ دیوبند تیرا خواب سے بنا، تو خوابوں کا اعتراض کرتا ہے۔ تبلیغ بھی خواب سے آیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، اللہ کی زیارت ہوئی کہ ہم آپ سے کام لیں گے۔ پریشان ہو گئے کہ میں تو جسم کے اعتبار سے بڑا کمزور ہوں، مجھ سے کیسے کام؟ باتیں کرتے ہو،
اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تم علم سیکھو، اسی وجہ سے کہ تم سے اللہ کام لے گا، کل کو یہ نہیں کہ امت کی تم بیڑا غرق کرنا شروع کر دو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ عقائد سیکھو، علم سیکھو۔ ہر شاذلی کو اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے، علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے ہمیں بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بچے اور کسی اور کا ایمان خراب بھی نہ کرے۔ خدا را میں اور آپ عقائد سیکھ لے بھائی، ہم اپنی اصلاح کریں، کہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہے، اہل سنت والجماعت کہتے کسے، ہمارے عقائد کیا ہے، ہم نے کس عقائد کو اپنانا ہے۔ دیکھو ایمان دو قسم کے ہیں۔ ایمان کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان اعتقادی ہے، ایک ایمان عملی ہے۔ یہ عقائد کو سیکھنا، ایمان کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے۔ ایک ایمان اعتقادی ہے، ایک ایمان عملی ہے۔ ایمان اعتقادی وہ نظریات میں سے، کس میں سے؟ نظریات میں سے۔ اور ایک ایمان عمل سے ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ اعتقاد ہے۔ کیا ہے؟ اعتقاد۔ اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ عمل ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، لیکن اگر اعتقاد سے انکار کرتا ہے فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ اعتقاد ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، یہ اعتقاد ہے۔ اب تو بھلے نہیں پڑھ، لیکن اگر اس کو تو کہ اس کے اندر غلطی ہے، یہ تعریف شدہ، اس میں تعریف ہو چکی، یہ سے عقیدہ رکھے گا، کیونکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا، تو یہ آپ قرآن سے ٹکرا کے گئے ایمان سے، اپنے ایمان کی خیر میں۔ صحابہ اعتقاد میں سے، اس طرح ہمیں سیکھنے کی چیز ضروری سی چیزیں کہ ہم مسلمان، ہمیں پتہ تو چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی زبان سے اسی بات ادا کر دیں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں سیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اپنے ترتیب اس کی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی خانقاہ میں کوئی ترتیب بناتے ہیں، کلاسیں شروع کریں اعتقاد کے حوالے سے، کہ کم سے کم اعتقاد ہر ساتھی کا اس کو تو سیکھ لینا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام امی، یہ آپ علیہ السلام کی صفت ہے، معجزہ ہے۔ پہلے تو یہ غور کرو کہ نبی علیہ السلام، یہ پوری دنیا کا بننا بھی نبی کا معجزہ ہے، کہ نبی کی برکت سے پوری دنیا بنی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ہم اور آپ جو آج انسان کی شکل میں ہے، مخلوق کی شکل میں، یہ نبی کا معجزہ ہے، سمجھے؟ معجزہ ہے کہ نہیں، کہ اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اس کی برکت سے پوری دنیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، چرند کو، پرند کو، جبتات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات، تمام مخلوقات کو پیدا کیا اللہ نے۔ کتنا بڑا معجزہ۔ نبی علیہ السلام تو چاند کی طرف انگلی کریں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کنکریاں مٹھی میں بند، بول پڑے کہ ہم اتنی تعداد کے اندر ہے۔ مرتدوں کو پکاریں تو وہ بھی پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ صفت ہے، آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے، صفت ہے کہ اللہ نے اپنی نبی کی تربیت خود کی ہے، بغیر کسی ذریعے کے۔ جس نبی کو اللہ نے علم دیا اور پوری دنیا میں وہ علم رائج، صحابہ نبی کی صحبت سے بنے، علماء جو بن رہے وہ نبی کی وجہ سے بن رہے، کہ علماء نبی کی، علم نبی کی میراث ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ بعض اللہ والے بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ صفت ٹرانسفر کر دیتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہوتا، اللہ ان کو علم دیتا ہے۔ کون دیتے ہیں؟ اللہ ان کو علم دیتا ہے۔ پورے دیوبند کے جو پیر تھے نا، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، ظاہری علم نہیں پڑھا تھا،
لیکن پورے دیوبند کے پیر تھے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے. انہوں نے مدرسہ نہیں پڑھا تھا. تو یہ نبی جیسے علم نبی کی میراث ہے، تو یہ امی صفت بھی نبی کی میراث ہے. یہ بھی اللہ کسی نہ کسی کو منتقل کرتا ہے. ایسے بندوں کو اللہ پیدا کر دیتے کہ بغیر مدرسے کے پڑھے ہوئے اللہ ان کو ایسا علم دیتے کہ بڑے بڑے مفتیان اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تو فقیہ و علم رکھنے والے، علم ظاہر تو آپ کے پاس ہے، فقیہ ہو آپ، فقیہ چھوٹے موٹے نہیں، بڑے عالم ہو، پھر آپ اس شخص کی صحبت میں جاتے ہیں جس نے علم مدرسے میں پڑھا نہیں، صرف و نحو پڑھی نہیں، عبارت پڑھنا آتی نہیں، یعنی علم ظاہر پڑھا نہیں اس نے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ سیب ہے، یہ آم ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیب ہے، آم ہے، اس کا ذائقہ کیسے ہے یہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں حاجی صاحب کے پاس. کیا وہ اذانیں ہو رہی ہیں مغرب کی؟ چلو نماز پڑھو یار. یہ